سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بھائی دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے عبادت کی عزت عطا فرمائی. بھائی ایک بہت بڑی عزت ہے عبادت، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں یہ دین کی محنت، یہ سعادت عطا فرما دی. یہ نعمت، اس محنت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرات انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتے تھے. پہلے یہ محنت انبیاء سے انبیاء کی طرف منتقل ہوتی تھی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں. اور وہ محنت جو انبیاء سے انبیاء کی طرف منتقل ہوتی تھی، اللہ نے اس امت کی طرف منتقل کر دی. اور اس محنت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم افضل امت ہو، تم جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے. اللہ نے یہ جو مقام اور یہ اللہ نے جو دی ہے، اس کام کے ساتھ دی ہے بھائی، دعوت کے عمل کے ساتھ. تو بھائی جب دعوت کا عمل چل رہا تھا تو بھائی مسلمان اپنے اعمال سے مزین تھا. غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے تھے. اللہ کی مدد نصرت مسلمان کے ساتھ تھی، بلکہ غیر مسلم اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھتے تھے کہ اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ کیسی ہے. غیر مسلم اللہ کی مدد کو کافی لوگ دیکھتے تھے کہ اللہ کی مدد اتر رہی ہے. تو بھائی وہ نعمت، اور غیر مسلم اسلام میں داخل ہو رہے تھے. تو بھائی جب سے یہ دعوت کا عمل چھوٹا تو بھائی ہم بھی اعمال سے خالی ہو گئے. غیر مسلم کے اسلام میں داخلہ بند ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں بے دین پیدا ہونے شروع ہو گئے. اللہ کی مدد نصرت ہٹ گئی. اب ساری دنیا میں سستا ہے تو خون مسلم سستا ہے، چاہے کوئی جتنا بہا دے. پوری دنیا میں جو سستا ہے اس وقت بھائی خون مسلم سستا ہے. صحیح یقین، اللہ کا تعلق، آخرت کی فکر، یہ کمزور ہو گئی. دعوت چھوٹنے سے دین کے ہر شعبے میں کمزوری آ گئی تھی. کیوں؟ دعوت چھوٹ گئی. جب دعوت اس محنت میں ہوں گے تو اللہ کتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے. جب اس محنت سے ہٹیں گے تو بھائی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں. ہاں، نہ مسلمان کا خون محفوظ، نہ اس کا مال محفوظ. ایک دفعہ میں اپنے امیر صاحب کو لے کے جا رہا تھا تو سڑک پہ سارے دن کو لیٹیں چل رہی تھی. تو امیر صاحب نے دیکھ کے فرمانے لگے، جب مسلمان اپنے کام پہ یعنی دعوت پہ نہیں ہوگا، اس کا سرمایہ ضائع ہوگا. ہاں، ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہماری کوئی چیز محفوظ نہیں. کیوں؟ وہ دعوت کا عمل وہ ہم سے چھوٹ گیا. وہ محنت جس سے اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، بھائی وہ محنت ہم سے چھوٹ گئی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس محنت کو کرنے والے تھے، لیکن کیسے کیا؟ صحابہ نے مولانا محمد عام صاحب بھی اپنے نام میں فرماتے تھے، یہ دعوت کا کام 4 محلوں میں سے گزرتا ہے. 2 میں سے گزر چکا اور 2 باقی ہے. ایک تو دنیا میں یہ دعوت کا کام اجنبی تھا، پوری دنیا میں اس کا تعارف ہو گیا، پوری دنیا میں اس کی مخالفت تھی، مخالفت ختم ہو گئی. اب 2 کام باقی ہیں، وہ تبلیغ والوں کے متعلق ہیں. ایک تو تبلیغ کام کو کرنے والے نبی کے کام کو 1 نمبر پہ لیے، جیسے مدینہ منورہ والے صحابہ لائے تھے 1 نمبر پہ نبی کے کام کو. اور دوسرا مولانا فرماتے تھے یہ بھی تبلیغ والوں کے ہمارے متعلق ہے کہ نبی کی پاکیزہ زندگی کو 100% اپنے اندر لائیں. 2 محلوں سے یہ کام گزر چکا اور 2 محلے بھائی باقی ہیں، اور جو 2 باقی ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں.
تو مدینہ منورہ والوں نے نبی کے کام کو کس طرح ایک نمبر پہ رکھا؟ صحابہ کو قربانیوں مجاہدوں میں سے گزارا گیا. صحابہ کو صحابہ جیسی قربانیاں ہم ایک بھی نہیں دے سکتے. آج یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ صحابہ جو تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہاں آباد تھے. یہ لوگ اس زمانے سے یہاں آباد تھے. اور یہ جو مکہ مکرمہ جب ابتدائی یہ دعوت شروع ہوئی ہے تو اتنے حالات تھے. باپ مسلمان تو بیٹا کافر، خامد مسلمان تو بیوی کافر، بیوی مسلمان تو خامد کافر، ایک بھائی مسلمان ایک بھائی کافر. کتنے سخت حالات تھے. لیکن صحابہ جمع رہے. جو ایمان لے آتا کسی نہیں رکھتا تھا. پھر ہجرت کا حکم ملا تو صحابہ نے کیسے قربانی دی؟ کیا بھائی مکہ مکرمہ جیسا وطن جو اسماعیل علیہ السلام سے یہاں آباد تھے، جیسے مکہ کو چھوڑ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے میں گئے. گھروں کو چھوڑا، اپنے دکانوں کو چھوڑا، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑا، چھوڑ چھوڑ کے گئے مدینے. اور مدینے تو یہ بنے جا کے کیسے حالات تھے. ابتدا میں جو حالات تھے وہ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ ہم رات کو سو سکیں گے، رات کو خیال لگا کے بیٹھے. اب مدینے پہ حملہ، اب مدینے پہ حملہ. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کبھی ہم پیٹ بھر کے بھی کھانا کھائیں گے. یہ صحابہ کو قربانیوں میں سے گزارا گیا وہ اس لیے کہ آگے چل کے ان سے نبوت والا کام لینے. ان کو قربانیوں کی گھاٹیوں میں سے گزارا گیا کہ آگے چل کے ان سے نبوت والا کام لینے، ان سے پوری انسانیت کی ہدایت کا کام لینے. اس لیے قربانی میں سے گزارا گیا صحابہ کو. اور جب صحابہ ان قربانیوں سے گزرے ہیں اور گزرنے کے بعد پھر اللہ نے پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی. وہ ڈالی یا نہیں ڈالی بھائی؟ کوئی ایک صحابی نہیں بتا سکتے جس نے یوں کہا ہو. اس وقت دو بڑی حکومتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی حکومتیں نے ساری فتح ہوئی. ایران اور روم یہ دو بڑی حکومتیں تھیں. ان کے پاس بڑے خزانے تھے. ان کے شہزادے شہزادیاں اور ان کے مال خزانے سب مدینے میں ہیں. کوئی ایک صحابی ثابت نہیں کر سکتے جس نے یوں کہا ہو یہ چیز تو مجھے دے دو. کوئی ایک صحابی ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ قربانیوں میں سے گزارا گیا تھا. ان کی تربیت ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی وہ دعوت کے ذریعے فرمائی. صحابہ کے دلوں کو دنیا سے نکالا اور اللہ نے اپنی ذات میں لگا لیا. صحابہ اللہ سے متصل ہو کے چلتے تھے. آج بھی جو لوگوں کو اللہ سے متصل کرے گا، جو لوگوں کو دین سے متصل کرے گا، موجودہ جتنی سائنس ٹیکنالوجی ایجادات ہیں کسی سے اثر نہیں لے گا. کسی سے اثر نہیں لے گا. کیوں؟ صحابہ اللہ سے متصل ہو کے چلے. اللہ نے ایسی تربیت فرمائی دعوت کے ذریعے کہ ان کے دلوں کو دنیا سے نکال کے اپنے ذات میں لگا لیا. صحابہ کے دلوں کو دنیا کی چیزوں سے نکالا اور جنت کی نعمتوں میں لگا دیا. صحابہ کو دنیا والوں سے نہ کوئی امید نہ کوئی خوف. ایسی تربیت فرمائی. یہ تو کہتی ہوئی امت کو اللہ نے پھر تھاما اور پھر دعوت کا عمل دے دیا تاکہ دعوت کے عمل کے ذریعے مسلمان اللہ کے تعلق کو، صحیح یقین کو اور آخرت کی فکر کو لینے والے بن گئے. بھائی جسے کلمہ مل گیا، جس کو ایمان مل گیا، بھائی اسے سب کچھ مل گیا. اور جسے ایمان نہ ملا چاہے اس کو ساری دنیا مل جائے کچھ نہیں ملا. اسے بھائی کچھ نہیں ملا. تو دعوت کے اندر بھائی تربیت کے اسباب ہیں. ہمارے جی میں، ہمارے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ ہماری تربیت بھی دعوت میں ہے، ہماری ہدایت بھی دعوت میں ہے، ہماری حفاظت بھی دعوت میں ہے، ہماری نجات بھی دعوت میں ہے.
یہ ہماری دعوت کے اندر ہے بھائی، ہماری تربیت ہے. تربیت کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول کو پسند ہے اعمال وہ ہمارے اندر آ جائے، جو اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ اندر سے نکل جائے. یہ ہے تربیت بھائی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائی صحابہ کی تربیت دعوت کے ذریعے فرمائی. آج اللہ ہماری تربیت دعوت کے ذریعے فرمانا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دعوت کے حوالے کر دیں. جو دعوت کا تقاضا ہر صحابی کا کیا جذبہ ہوتا تھا، یہ جو تقاضا ہے یہ مجھ سے پورا ہو، اس پہ میرے جان مال وقت لگی. صحابہ کی ایسی تربیت ہوئی تھی تو کوئی قرآن پاک کی آیات اتری ہے، ہر صحابی سے یہ میرے لیے ہے، ہر صحابی یہ میرے لیے ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہر صحابی یہ میرے لیے ہے. دعوت چھوٹی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی یہ تو اس کے لیے. کبھی ہم نے قرآن کی آیات پڑھی یا علماء سے سنی، اس کے معنی سنے، کیا ہم نے یہ کیا کہ یہ میرے لیے حکم اللہ کا، اللہ کے نبی کا ارشاد یہ میرے لیے ہے. ہماری منزل وہ ہے. اب دعوت کے ذریعے ہر مسلمان کو اس منزل پہ پہنچانا ہے کہ ہر قرآن کی ایک ایک آیات یہ میرے لیے ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد یہ میرے لیے ہے، اس میں میں نے آنا ہے. بھائی جو دعوت میں لگے گا وہ اپنی ذات سے مخلص ہو کے چلے گا، اپنی ذات سے مخلص ہو کے چلے گا. اور جو دعوت میں نہیں لگا وہ اپنے آپ کے سے ہی مخلص نہیں ہے. جو دعوت میں نہیں لگا وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کر لیتا ہے، تلاوت بھی کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہے. جب دعوت میں لگے گا تو پھر اس کے سامنے ایک منزل ہوگی. وہ ایمان جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے وہ میرا ایمان ہے یا نہیں؟ وہ ایمان جو مجھے اللہ کے حکموں پہ چلا دے، نبی کی پاکیزہ طریقوں پہ چلا دے، وہ ایمان میرے اندر ہے یا نہیں؟ وہ ایمان جو مجھے موت کے وقت 500 فرشتے جنت کے اندر بلوا دے، وہ ایمان میرا ہے یا نہیں؟ وہ ایمان جو مجھے قبر کے سوال جواب کرا دے، یا وہ میرا ایمان بنا یا نہیں؟ جب دعوت میں لگے گا یہ کہے گا نہیں بھائی مجھے تو وہ ایمان مطلوب ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، جو مجھے دین پہ چلا دے، جو مجھے موت کے سختی سے بچا لے، وہ ایمان جو مجھے قبر کی سختی سے بچا لے، قبر کے بچھو، قبر کے سانپ، قبر کی آگ، قبر کے دبانا، قبر کی خوف اور قبر کی ریزرویشن، اس سے مجھے بچا لے. وہ ایمان مجھے چاہیے. جب دعوت میں لگے گا پھر کہے گا ہاں مجھے تو یہ ایمان چاہیے، اور یہ دعوت سے بنے گا. یہ اپنی ذات کے لیے مخلص ہو گیا. اگر دعوت میں نہیں لگا تو بھائی وہ اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہے. وہ نوٹ بنانے کی جیسے مشین ہوتی ہے نا، وہ خوب دن رات نوٹ بناتی ہے مشین، اور جو نوٹ بن رہے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے، اس کو مشین کو کیا فائدہ؟ بعض لوگ یہ دنیا کمانے کی مشین بن جاتی ہے، اور دنیا کس کے لیے کماتے ہیں؟ دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. سب یہ چاہے بیٹا ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے کوئی، سب دوسرے، کوئی اپنا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ایک نیکی نہیں دیں گے. قیامت کے دن ایک نیکی نہیں دیں گے. مجھے تو وہ ایمان چاہیے جو مجھے قیامت کے دن اللہ کا عشق سائے دلوا دے. اللہ کے قیامت کے دن میرا حساب ہو تو میں پاس ہو جاؤں. مجھے وہ ایمان اعمال چاہیے. اب یہ اپنے لیے مخلص ہے. مجھے وہ ایمان چاہیے جو مجھے پوری سال سے گزار دے. وہ ایمان چاہیے جو دعوت میں لگے گا، پھر وہ ایک منزل طے کرے گا، اس پہ پہنچنے کی کوشش میں لگے گا. ہم بھی بھائی سوچ لیں، ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم نے وہ منزل طے کی. ہم نے کیا وہ منزل طے کر لی؟ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں الحمدللہ، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے اس کام میں لگا ہوا ہے. تو تھوڑا اپنے ساتھی محاسبہ ہوتا ہے
کہ مجھے اتنے سال ہو گئے، کیا منزل طے کی؟ میرا اللہ کے تعلق سے کیا حال ہے؟ میرے دل میں کتنی اللہ کی محبت؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ جی میں تو وہ اللہ کی نہ محبت میں نہ خوف میں آنسو نہیں آتے، مجھے آنسو نہیں آتے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے لگے بھائی وہ ٹینکی ہوتی ہے پانی کی، اور ٹینکی میں اوپر سے پانی کب نکلتا ہے؟ جی جب وہ ٹینکی بھر جائے تو اوپر سے پانی نکلتا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی پہلے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے تو بھرو، اور پھر آنسو نکلیں گے اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کے شوق میں پھر آنسو نکلیں گے۔ اور پہلے اپنے دل کو تو اللہ کی محبت سے بھرو اور پھر تو آنسو نکلتے۔ آج ہم نے دلوں کو دنیا سے بھرایا ہوا ہے، دنیا کو اس کو بھرایا ہوا ہے۔ ہر عمل کو اللہ کی محبت کے ساتھ ادا کرو، ہر عمل کو اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی ذات سامنے ہو، مقصود مطلوب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ میری نماز اللہ کی محبت میں ہو، میرے ذکر اللہ کی محبت میں ہو، میری تلاوت اللہ کی محبت میں ہو، میرا گشت اللہ کی محبت میں ہو، میری تعلیم میرے اللہ کی محبت میں ہو، میرا ہر عمل مجھے اللہ تک پہنچائے، میرا مقصود مطلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی ذات کو دل میں گھساؤ، اللہ کی ذات کے محبت کو دل میں بھرو، پھر دیکھو آنسو آتے یا نہیں آتے، اس کے شوق میں، اس کے خوف سے، اس کی عظمت سے۔ میرے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے نام لینا سیکھیں کہ کتنی عظمت کے ساتھ اس کا نام لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت، اس طرح ادب کے ساتھ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے تو ہمارا دل اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، بڑائی سے بھر جائے، اللہ کی طاقت، اللہ کا اختیار۔ تو اللہ کی طاقت، اللہ کا اختیار بھائی دعوت سے پتہ چلے گا۔ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یہ دعوت سے آئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کا واسطہ تو نے مجھ سے محبت کی۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا اے بندے دنیا میں کتنے جنگل اور جنگلوں میں کتنے درخت اور درختوں پہ کتنے پتے، تو اتنے بھی گناہ کر لے اور ایک دفعہ کی توبہ کر لے سچی، نادم ہوگا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ کریم اللہ، وہ اللہ تو ایمان والوں کو بخشنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے بیٹھا، پکڑنے کے لیے نہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو تم سب کے سب میرے حکموں پہ چل کے آ جاؤ، میں جہنم کو پتھروں سے بھر دوں گا۔ کریم اللہ، رحیم اللہ، اس ذات سے یہ دعوت کی محنت کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچان کے چلیں، اللہ کی طاقت، اللہ کے اختیار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم پہ کتنے احسانات ہیں، نہیں اللہ کی نعمتوں کو شکر تو کیا ہم گن بھی نہیں سکتے، جو اس نے ہم پہ ہر وقت کتنی نعمتیں ہیں۔ تو دعوت سے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت بڑائی دل میں آئے گی، اور دعوت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ کتنی رحیم ذات ہے، وہ کتنی کریم ذات ہے، دعوت سے پتہ چلے گا۔ اور بھائی یہ جو دعوت ہے نا، دعوت آج ہمیں دعوت کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ دعوت ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے، دعوت دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ دعوت ہر مسلمان کی، ہر ایمان والے کی، ہر دائی کی اپنی ضرورت ہے بھائی۔ دعوت اللہ کی بڑائی کا سننا، اللہ کی بڑائی کا بولنا، اللہ کی بڑائی اللہ کے بندوں میں منتقل کرنا۔ خود دائی بنو دوسروں کو دائی بناؤ، مولانا سیدھا مفلسہ فرماتے تھے، خود دائی بنو دوسروں کو دائی بناؤ۔ تو بھائی یہ دعوت جو ہے نا، دعوت
مکہ مکرمہ میں جتنا قرآن پاک نازل ہوا اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت بڑھائی اور دعوت کی اہمیت کو بیان کر دی. یہ ہم اکثر یہ واقعہ سناتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ 950 سال تک انہوں نے دعوت دی. جب دعوت اپنے حد کو پہنچ گئی تو پھر انہوں نے اے اللہ اب زمین پہ چلتا ہوا ایک بھی نہ چھوڑا. تو اللہ کے حکم سے کشتی تیار کی, اپنے ماننے والوں کو کشتی میں بٹھا لیا. تو اللہ کو جو وہ تھا عذاب پانی وہ آ گیا. تو بیٹے کو کہا تو بھی آ جا, کہ نہیں میں جبل جودی پہ چڑھ جاؤں گا. یہ عراق کا علاقہ ہے جہاں جبل جودی ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو میدان محنت ہے وہ عراق کا علاقہ ہے. جبل جودی بھی وہیں ہے. تو آ جا, کہ نہیں میں جبل جودی پہ چڑھ جاؤں. بیٹا یہ اللہ کے عذاب کا پانی ہے, جبل جودی تجھے نہیں بچا سکے گا. اور وہ پانی ایسا تھا اس میں سب پہاڑ ڈوب گئے, اور اس میں جو پانی کی لہریں اٹھتی تھی وہ بھی ایسے جیسے پہاڑ آتا ہوں, ایسے بڑی بڑی لہریں اٹھتی تھی اس پانی کے اندر. اور وہ جو کشتی کے اندر تھے, اب انہوں نے اللہ کے عذاب کو بھی دیکھا, اتنا زیادہ پانی اور اتنی بڑی بڑی لہریں. اس پانی میں, ان لہروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی اور کشتی والوں کو بچا کے دکھایا. اب جو کشتی میں سوار تھے انہوں نے اللہ کے عذاب کو بھی دیکھا اور اللہ کی مدد نصرت کو بھی دیکھا. جب وہ پانی اللہ کے حکم سے ختم ہوا تو کشتی زمین پہ آئی, باقی سب ختم ہو گئے. اب یہ کون تھے؟ ایمان والے, اللہ کی مدد دیکھنے والے, اللہ کے عذاب کو دیکھنے والے, تقوی والے, یہ وہ لوگ تھے. لیکن دائی نہیں تھے. اعمال والے تھے, ایمان والے تھے, لیکن دائی نہیں تھے. اور دائی نوح علیہ السلام تھے. بعد میں نوح علیہ السلام کا وصال ہو گیا, دائی بیچ میں سے چلا گیا. اب جو باقی بچے ایمان والے تو تھے, اللہ کی مدد کو دیکھا, اللہ کے عذاب کو دیکھا, سب کچھ دیکھا. کچھ عرصے چلنے کے بعد ان کا ایمان ان کو نہیں بچا سکا, ان کے اندر پھر گناہ آ گئے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کی حقیقت کو بیان کیا ہے. دعوت ہوگی تو انسان کا ایمان, عمل, اللہ کا تعلق, آخرت کی سوچ, یہ ساری چیزیں ہوں گی. اگر دعوت نہیں ہوگی تو یہ ساری چیزیں کمزور ہو جائیں گی. یہ دعوت کی اہمیت. حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے ساتھ یہ ہوا, ہوا کا عذاب دیکھا انہوں نے, اور ایمان والے ان کو ہوا کچھ نہیں کہتے تھے, دوسروں کو ہوا نے پٹخا کے مار دیا. جو باقی بچے ایمان والے تھے, عمل والے تھے, اللہ کے عذاب کو دیکھا, اللہ کی مدد نصرت کو دیکھا. بعد میں حود علیہ السلام کا وصال ہو گیا. ان کا ایمان ان کو پھر نہیں بچا سکا, تو وہ دائی نہیں تھے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ دعوت کی کتنی اہمیت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان کے ساتھ قوم چلی. قوم نے لے کے وہاں دیکھی بحر الجم میں ان کو ڈبو دیا. فرعون اور فرعون کے ساری فوج کو اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا. بھائی یہ پانی کی لہر نے فرعون کی لاش کو بھی باہر نکال دیا, انہوں نے وہ بھی دیکھ لیا. سیاہ سینے کے اندر اللہ کی طرف سے کھانے اور ساری چیزیں بھی آتی ہیں, وہ بھی دیکھی. ایمان والے تھے, عبادات والے تھے, لیکن دائی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹوٹتے گئے, پیچھے قوم نے بچڑی کی پوجا شروع کر دی. ان کا ایمان اڑنے کی چیزیں ان کو بچا نہیں سکی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت کی اہمیت کو بیان کیا ہے, یہ کتنی اہم چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے گئے تھے, اور قوم نے پیچھے بچڑی کی پوجا شروع کر دی. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئے. آمین. یہ دعوت کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. یہ جو دیا ہے ہمیں اللہ نے قیمتی سرمایہ, یہ دعوت کا عمل دیا ہے, اس کی وجہ سے یہ بچی ہوئی. اب اس دعوت کے لیے بھائی یہ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابے کو
دعوت کے لیے نکالا، ہر صحابی کو ہجرت کرائی. کوئی ایک صحابی دکھا سکتے ہیں کہ جس نے ہجرت نہ کی ہو؟ تو یہ بھائی دعوت کی اہمیت ہے، اس پہ ہم نے آنا ہے. صحابہ کی جو تربیت ہوئی تھی، صحابہ کی یہ تربیت ہوئی تھی، تقاضا آئے اور قدم اٹھاؤ، تقاضا آئے اور قدم اٹھاؤ. یہ جو دعوت کے تقاضے آتے ہیں، یہ تو بھائی انسان کو دونوں جہانوں میں کامیابی دلوانے کی جاتے ہیں. میرا جان، میرا مال، میرا وقت، میری فہم و فراست اس دعوت پہ لگ جائے، نبی والے کام پہ لگ گئے. اچھا بھائی صحابہ نے لگائی، صحابہ نفع میں ہے نقصان میں ہے جی؟ صحابہ نے جو لگایا اپنا سب کچھ ہے، صحابہ نفع میں رہے بھائی، دنیا کے امام بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک مٹھ جو خرچ کر دیں بعد میں آنے والے اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیں میرے صحابہ کو نہیں مل سکتے، میرے صحابہ کو. تو بھائی جب دعوت اور دعوت سے ایمان اور پھر صحابہ کی سنت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور مسلمان کے حقوق ادا کرنے کا کتنا اہتمام تھا، کتنا تقویٰ تھا، کتنا اخلاص تھا، کتنا دین کو دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کیا. میں کیا یا نہیں کیا؟ اس مقام پہ دعوت نے پہنچایا اور وہ دعوت کا عمل اللہ نے ہمیں دے دیا. اب یہ جو تقاضے آتے ہیں یہ بھائی اللہ کے قرب کے لیے، یہ اس کے لیے آتے ہیں. وہ کون سے ثابت ہیں؟ حضرت حنظلہ جن کو نہانے کی ضرورت تھی، آواز جی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہ فوج میں گئے اور جا کے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور فرشتوں نے غسل دیا یا نہیں دیا؟ اگر بھائی اپنی ضرورت کو پورا کر کے جاتے تو فرشتے غسل دیتے. یہ سائے کے سائے اعزاز اکرام یہ تقاضے پہ قدم اٹھانے پہ ملا، ملے گا نہیں ملا؟ اللہ کا مقرر اور فرشتوں نے غسل دیا. یہ سایہ اعزاز، سایہ اکرام یہ بھائی تقاضے پہ قدم اٹھانے پہ ملا. اب جو تبلیغ کا تقاضا ہو، ہر ایک کا یہ جذبہ ہو، یہ تقاضا میری ذات سے پورا ہو. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خط کون لے کے جائے گا؟ یہ خط جو لے کے جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا، یعنی شہید کر دیا جائے گا. 7 صحابی کھڑے ہو گئے، وہ کہ میں جاؤں گا، وہ کہ میں جاؤں گا. یہ چلے کی نہیں تھے بھائی، جو خط لے کے جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. 7 صحابی وہ کہ میں جاؤں گا، وہ کہ میں جاؤں گا. ہر صحابی میں یہ جذبہ تھا یہ تقاضا یہ میری ذات سے پورا ہو، اس میں میری جان لگے، میرا مال لگے، میرا وقت لگے، میری فہم و فراست لگے، میں اللہ کا قیمتی بنوں. اب بھائی اللہ نے ہم سب کے ہاتھ میں دے دیا، اب ہماری موت کی کیا قیمت لگے، ہماری قبر میں کیا قیمت لگے، قیامت کے دن کیا قیمت لگے. اب ہاں ایک کے ہاتھ میں دے دیا. اللہ کے رسول قیمتی ہیں، اعلیٰ افضل ہے، ہم ان کے ساتھ لگیں گے، صحابہ ان کے ساتھ لگے، اعلیٰ افضل بنے. بھائی آج 1400 سال گزرنے کے بعد ہم صحابہ کرام کتنی عظمت کے ساتھ لیتے ہیں. صحابہ کے حالات زندگی پڑھنے سے ہماری ایمان کی سطح بلند ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی. بھائی 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان کا نام ہم کتنی عظمت عزت کے ساتھ لیں گے. ان کا نام لیتے، ان کے حالات پڑھتے سنتے ہمارے اندر ایمان کی سطح اونچی ہوتی ہے. اللہ نے وہ کام ہمیں دے دیا بھائی، اللہ نے بھائی وہ کام ہمیں دے دیا بھائی. اب اسلام کی قدردانی کر لیں. اسلام کی قدردانی کیا ہے؟ جان، مال، وقت، دل اور دماغ اس پہ لگا دیں. تبلیغ کا کام چھوڑو نا، تو لوگ جان مال وقت لگاتے تھے، تو مولانا سید احمد خان صاحب فرمانے لگے بھائی دل دماغ میں دے دو، نبی کے کام کو دل دماغ میں دو، اس کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. اس لیے بھائی یہ ساری نہ کوئی حرکت ہے بھائی،
سائیں نقل و حرکت، یہ اللہ کے راستے کو قربانی، یہ بھائی سب اس کے لیے ہے کہ ہم نبی کے مقصد والے بن جائیں اور نبی کے کام والے بن جائیں. مقصد دین کو پوری دنیا میں پھیلانا، یہ نبی کا مقصد ہے. اور نبی جو پاکیزہ دین لے کے آئے وہ 100% میری ذات کے اندر ہو. پوچھا نا دعوت کیا ہے؟ یعنی کہ نبی کی پاکیزہ زندگی دین کو اپنے اندر لے کے 100% اپنے اندر لے کے ایک ایک مسلمان کے پاس جانا. جو دین اللہ کے نبی لے کے آئے اس پورے دین کو اپنے اندر لے کے ایک ایک مسلمان کے پاس جانا، یہ ہے دعوت. تو بھائی اس کے لیے سب بھائی کیا ہو؟ ہاں تو بھائی اب کوئی ڈنڈا پولیس ہاتھ کے تو ہے نہیں، امریکہ پاس ہوتے نہیں، وہ تو بھائی ہر آدمی اپنے وقت کے ذمہ دار ہے. ہر آدمی بھائی اپنے وقت کے ذمہ دار ہے. ہر آدمی قربانی کر کے نکلے، ہر آدمی قربانی کر کے نکلے. تو بھائی اب اس قربانی کو کہیں نفس شیطان ضائع نہ کرا دے. مولانا زہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں سے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہم جماعتوں کو 2.5-3 گھنٹے ہدایت دے کے بھیجتے ہیں، جماعتیں جاتی ہیں نفس اور شیطان سے شکست کھا کے واپس آ جاتی ہیں. نہیں بھائی ہم نے شکست نہیں کھانی. نہیں میں اتنی بڑی قربانی کر کے نکلا، میں نے اس مقصد تک پہنچنے، میرے سامنے مقصد ہو، میں کیوں نکلا ہوں، اس کام کے ذریعے میں نے پہنچنا کہاں ہے، میری منزل طے ہو. اب بھائی اور قربانیاں کوئی نہیں، وہ جو قربانی تھے وہ تو صحابہ دے گئے. مولانا احمد لاڈ صاحب نے جبردان میں فرمایا قربانیوں والے صحابہ تھے، صحابہ قربانیاں دے گئے. ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا چھیٹا کو ہم کو دیا جائے. صحابہ والی قربانی ہم ایک بھی نہیں دے سکتے. تو اب قربانی کیا ہے؟ بے اللہ کے راستے نکلو، اجتماعی عمل میں اول سے آخر تک بیٹھو. فوری طور پہ ہم ادھر ادھر نہ جائیں، ہم ادھر ادھر نہ جائیں، فوری طور پہ اجتماعی عمل میں پہنچے ہوں. اپنے آپ کو پابند کرے گا، عمل سے ثابت کریں اللہ میں ہدایت کا طالب ہوں، اللہ میں ہدایت کا طالب ہوں. تو اس کے لیے سب بھائی کیا ہے؟ انشاءاللہ بھائی مغرب کے بعد اجتماعی کارگزاری ہوگی، اور مغرب کے بعد جن بھائیوں نے واپسی کی بات سنی ہے بھائی واپسی کی جگہ وہیں آ جائیں. ٹھیک ہے بھائی. بھائی یہ محلے کی مسجد بھی ہے، یہاں فوجی کے اعلان بھی ہوتے ہیں. بھائی وہ جو اعلان ہوتا ہے وہ محلے والوں کے لیے ہوتا ہے. ہمارے سیدھے سادے لوگ یہ اعلان سن کے اب ان کی واپسی کی بات ہے، انہوں نے سارا کام جا کے کر لیں. اچھا یہ واپسی بات چھوڑ کے اعلان سن کے جنازے کے لیے گئے، آدھا پونا گھنٹہ وہاں لگا کے آگے اس سے بات گزرے گی. نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں جو یہ محلے کی مسجد بھی ہے اور یہ مرکز بھی ہے. یہاں جو فوجی کے اعلانات ہوتے ہیں، اب جیسے زور میں اعلان ہوا تھا نا اعلان، بھائی وہ محلے والوں کے لیے ہے، یہ جماعتوں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے مقدم اعمال ہے. ہم نے واپسی جانا ہے، وہ واپسی جا کے نبی کے کام کو کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے وہ سارا سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہم، نماز کی تیاری فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.